اسی طریقے سے آپ بر صغیر میں دیکھیں، جہاں بھی آپ کو اگر کوئی قوم بحیثیت قوم پریشان حال نظر آئے گی تو وہ کون ہے؟ بولو بھائی، آپ کو بولنا پڑے گا، کون ہے؟ مسلمان۔ اس پریشانی کی آخر وجہ کیا ہے؟ کیا صرف پریشانی ہم پر آئی؟ ہم سے پہلے کسی مسلمان پر پریشانی نہیں ہے؟ کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، اللہ کی آزمائشوں کا شکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے امتحانات اور کیا یہ مشکل دور، کیا یہ اتنا پرفتن زمانہ ہم سے پہلے مسلمانوں پر آیا؟ جب ہم دور نبوت کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، حضرات صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتن فساد کا دور، یہ مشکل ترین وقت ہم پر پہلے نہیں آیا ہے۔ ہم سے پہلے اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے، اولیاء اللہ نے، اللہ کے ان منتخب کردہ بندوں، مکی دور ہے۔ آپ حضرات اس مکی دور کو اگر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ نے کیا مشکل وقت گزارا۔ وہ گالیوں کا برداشت کرنا، وہ طعن و تشنیع کا مستقل جھیلنا، یہاں تک کہ مار پیٹ کا بھی عام سی بات ہو جانا، یہاں تک کہ اتنا ایسا دور گزرا کہ خود صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ درختوں کے چھالے اور درختوں کے پتے چبا چبا کر ہمارے جبڑے زخمی ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھی ایک ایسا دور گزرا۔ حضرات صحابہ کرام جن کے ایمان پہاڑ جیسے مضبوط ہیں اور جن کے ایمان کا ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور ان کے مقابلہ تو دور کی بات ہے، حضرات صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں سوچنا بھی ہم لوگوں کے لیے بڑا مشکل کام۔ بیان کرنا تو آسان، صرف ہم ہجرت کے ایک واقعے کو لے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا کہ اب ہمیں مکہ کو چھوڑ جانا ہے، مدینہ چلنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہجرت کی، آپ کو معلوم ہے نبوت ملنے کے بعد آپ 13 سال مکہ میں رہے اور پھر 10 سال آخر کے آپ نے مدینہ میں گزارے۔ ہجرت ہوتی ہے، ہجرت کا مطلب سب کچھ چھوڑ کر جانا، رشتہ دار بھی ہیں ان کو بھی چھوڑیے، گھر مکان ہے چھوڑ دیجیے، باغات ہیں چھوڑ دیجیے، زمینیں ہیں چھوڑ دیجیے، دکانیں ہیں چھوڑ دیجیے، یہاں تک کہ بیوی بچے ہیں چھوڑ دیجیے۔ کچھ نہیں لے کے جانا ہے آپ کو، صرف اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، رسول اللہ کی محبت اور اپنی آخرت کی خاطر اللہ کا یہ حکم آپ کو پورا کرنا ہے کہ آپ کو ہجرت کرنی ہی پڑے گی۔ ہجرت کو بولنا بڑا آسان ہے، سننا بڑا آسان ہے، بار بار سنتے رہیں، بار بار بیان کرتے رہیں، لیکن جب ہجرت کا تصور کریں، ہمیں اگر کوئی کہے کہ آپ کو اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا ہے، بیوی بچے ساتھ، گھر کا ساز و سامان اسباب بھی ساتھ ہے، لیکن ذرا سوچیں کہ اس جگہ کو چھوڑ دینا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ بہرحال میری بات لمبی ہوئی چلی جا رہی ہے، میں اس کو نہیں بیان کرنا چاہا تھا، بہرحال زبان پہ آ گئی تو عرض کیا۔ بات یہ تھی کہ اس وقت ساری دنیا میں بحیثیت قوم اگر کوئی پریشان ہے تو مسلمان۔ اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ میں تم کو کہوں اور تم مجھے کہو، میں تمہیں کہوں اور تم مجھے کہتے رہو، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے وہاں کے مسلمان سدھر جائیں، یہ مسلمان سدھر جائے، ہماری قوم کے مالدار سدھر جائیں، مالدار غریبوں کو کہیں، عورت مردوں کو کہیں، اور مرد حضرات عورتوں کو کہتے رہیں، اور اس طریقے سے ہم مدرسے والے عصری تعلیم پڑھانے والوں کو کہیں، اور وہ ہمیں کہتے رہیں ان ملاؤں کی وجہ سے، ان مدرسوں کی وجہ سے ہم بیکورڈ ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں، اس طریقے سے ایک دوسرے کو کہتے رہیں، لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس نقص کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے بات عرض کی تھی کہ یہ مشکل وقت اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھی آیا تھا، آپ کے صحابہ پر بھی آیا تھا، یقیناً آیا تھا، اس کو بیان کروں گا بہت لمبا وقت چلے گا۔ حضرات صحابہ کرام پر جب یہ مشکل وقت آیا، جب آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا،
جب آپ کے لیے اللہ کا نام لینا مشکل ہو گیا، زور سے آواز کوئی اللہ کا نام نہیں لے سکتا، اذانیں نہیں دی جا سکتی، باجماعت جماعت نماز نہیں ہو سکتی، صحابہ کرام نے اس مشکل وقت کو کیسے جھیلا ہوگا؟ الحمدللہ ابھی اذانیں ہوتی ہیں، لاؤڈ اسپیکر پر اذانیں ہوتی ہیں، باجماعت الحمدللہ تمام مساجد میں، اگرچہ نمازی کم لیکن باجماعت تمام مساجد میں باجماعت نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ کا احسان، اللہ کا لاکھ کرم ہے، آپ کہیں بھی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، آپ کو کوئی مارنے والا نہیں۔ اللہ کا احسان، اگرچہ تھوڑا سا مشکل وقت مسلمانوں پر ضرور ہے، امتحان کا وقت ضرور ہے، لیکن نہیں، اللہ کا لاکھ احسان ہے۔ آج حضرات صحابہ کرام پر وہ دور بھی گزرا ہے کہ آپ اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، زور سے اللہ کا نام لینا بھی مشکل، اتنا مشکل کہ اپنی جان کو زخم میں ڈالنا، اپنی جان کو دشواریوں سے گزارنا۔ لیکن صحابہ کرام نے اس مشکل وقت کو کیسے برداشت کیا اور پھر اس مشکل وقت سے کیسے گزرے کہ وہی حضرات صحابہ کرام پھر ان کے قدموں میں دنیا کے تخت و تاج، اور وہی صحابہ کرام جو زمانے جاہلیت میں غربت کا اتنا عالم، مکہ میں رہتے ہوئے زمانے جاہلیت میں آپ کے ایمان لانے سے پہلے آپ کا کیا دور تھا، ایمان لانے کے بعد کیا بنے، اور پھر آپ پر وہ دور بھی آیا، فلاں صحابی فلاں علاقے کے گورنر، فلاں صحابی فلاں علاقے کے امیر، فلاں صحابی فلاں علاقے کے امیر۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام نے مستقل اللہ کے نبی کی خدمت میں رہ کر کے ایمان کو سیکھا تھا، اسلام کو جانا تھا، اسلام کی تعلیمات کو سیکھا تھا، قرآن سے محبت کی، اللہ کے رسول سے محبت کی، اللہ سے محبت کی، اور اس محبت کے نتیجے میں ساری چیزوں کو قربان کیا، ساری مشقتوں کو جھیلا، ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا آسان ہوا۔ وجہ یہ کہ ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی اگر کوئی چیز ہے، سب سے زیادہ ضروری اگر کوئی امر ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے۔ جان چلی جائے، مال قربان ہو جائے، بیوی بچے ختم ہو جائیں، ساری چیزیں ختم ہو جائیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری کام اور سب سے زیادہ زندگی کا اہم کام اللہ کا حکم، اللہ کی بات پر عمل، اللہ کے حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل، اللہ کے حکم کے تقاضوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنا، ساری چیزوں کو قربان کرنا، جان بھی لٹا رہے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، سارے اسباب و ذات ساری چیزوں کو قربان کر رہے ہیں، کس لیے؟ صرف اللہ کے۔ جب ان لوگوں نے اللہ سے ایسی سچی محبت کر کے دکھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں کی، اس مشکل وقت کو ختم کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرات صحابہ کرام کو وہ دور نصیب ہوا کہ حضرات صحابہ کرام کی مالداری کا اگر ہم حساب لگائیں تو آج کے زمانے میں کئی سو کروڑ روپیوں کے حضرات صحابہ کرام مالک، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، اور کتنے صحابہ ہیں۔ وقت ذرا کم ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ حضرات کو کیا بات سمجھیں، اس لیے کہ بہت وقت لگتا ہے ایک خطیب کو بات کرنے میں، اصل مقصد تک پہنچانے میں بہت وقت چاہیے۔ بہرحال میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ حضرات کو، یہ مشکل وقت حضرات صحابہ کرام پر بھی آیا تھا، انہوں نے اس کو جھیلا، برداشت کیا، اور اللہ نے اس مشکل وقت کو ختم کر کے ساری دنیا کو ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ اس وقت کے سب سے زیادہ سپر پاور طاقت، سب سے زیادہ روم کی طاقت، فارس کی طاقت ہوا کرتی تھی، سپر پاور طاقت اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اس سے کوئی مقابلہ تو دور کی بات ہے، اس کا نام لینے سے مسلمان نہیں، ساری دنیا تھر تھر کانپتی تھی، مسلمان نہیں، مسلمان تو بہت کمزور، اسباب کے اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ہتھیار کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے مسلمان بہت کمزور، دوسرے لوگ بھی ان حکومتوں کا نام لینے سے تھر تھر کانپتے تھے۔ واقعات اگر سنائے جائیں گھنٹوں چلے جائیں۔ پھر وہی دور آیا کہ وہ سپر پاور طاقتیں مسلمانوں کے مقابلے میں بالکل زیرو۔ اللہ نے مسلمانوں کو وہ روٹ دیا، مسلمانوں کو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ وہ سپر پاور طاقتیں مسلمانوں کے سامنے بالکل زیرو ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے اللہ سے سچی محبت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی، اللہ کے حکموں سے سچی محبت کی۔ ان کے لیے اگر کوئی کام اہم تھا
تو وہ اللہ کے حکم کی پابندی تھی، اللہ کے حکم کو پورا کرنا تھا۔ اگر ہمارے لیے کوئی ضروری کام ہے تو پھر دنیا کی طرف، دنیا کے اسباب کو اکٹھا کرنا، ان کے لیے ضروری کام اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ جان چلی جائے، آپ حضرات صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھیں، سنیں، کیا کسی صحابی کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ کسی صحابی نے نماز قضا کر دی ہو؟ چھوڑنا نہیں، کسی صحابی نے نماز کو قضا کیا۔ آج کے زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کیا کم ہے؟ نہیں، دنیا کی دوسری بڑی آبادی مسلمان ہے، دنیا کی دوسری بڑی آبادی مسلمان، اتنے سارے مسلمان، کہاں ہے نماز؟ حضرت مولانا خطاب کر رہے تھے، کہاں ہے نمازی؟ ظہر میں 10، عصر میں 8، مغرب میں اور کم رہ گئے، کہاں چلے گئے نمازی؟ مسلمانوں کی زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے؟ مسلمانوں کی بیاہ شادی اسلام کے مطابق ہے؟ آج مسلمان رہ گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ قریب ہی مسلمانوں پر ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا دور آنے والا، ایک ایسا وقت آنے والا ہے، ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ مسلمان تو اس زمانے میں بہت ہوں گے لیکن وہ نام کے مسلمان ہوں گے، کام کے نہیں۔ کیا یہ وہ وقت نہیں ہے؟ کیا یہ وہ وقت نہیں ہے؟ میں عبداللہ ہوں، عبد الرحمن ہوں، میرا نام محمد فلان، احمد فلان، لیکن کیا میرے کام، میرا گھر بار، میرا چہرہ مہرہ، میرے اعمال، میرے گھر سے اسلام کی بو آتی ہے؟ میرے بچوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ مسلمان کے بچے، میری بیاہ شادی کو دیکھ کر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ مسلمان گھرانے کی شادی ہے؟ نہیں۔ تفصیل میں جاؤ تو گھنٹوں چاہیے، نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے یعنی حضرات صحابہ کرام کے وقت کو اتنا جلدی تبدیل کر دیا؟ اللہ نے حضرات صحابہ کرام کے قدموں میں دنیا کو لا کر کے رکھ دیا، اور کسی صحابی کو کسی علاقے کا گورنر، کسی صحابی کو کسی علاقے کا حاکم آپ کو بنا دیا۔ بہت جلد حالات بدل گئے، اور آج ہم مسلمان سوئیوں سال سے پریشان، سوئیوں سال سے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی بارہا فرمایا کرتے تھے، بارہا مسلمانوں سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، ہوش کے ناخن لے لو، ہندوستان میں تمہارے لیے کوششیں کی جا رہی، پلاننگ کی جا رہی، تمہارے لیے ایسے ارادے اور ایسی نیتیں بنائی جا رہی ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان باقی تو ہو، مسلمان تو رہے لیکن وہ اسلامی شناخت کے ساتھ نہ رہے، ملی تشخص کے ساتھ نہ رہے، بلکہ ہمارے ساتھ مل جل کر کے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری مسجدوں کو نقصان پہنچایا جائے تو ہمارے مسلمان کہتے ہیں کیا ہو گیا، ایک مسجد چلی گئی تو سوشل میڈیا پر لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، مسلمان ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ فلاں جگہ سے، وہ فلاں جگہ سے، وہ فلاں جگہ سے اس کے افتتاح میں اور اس کی اوپننگ میں جا رہے ہیں مسلمان، اور دوسرے مسلمان کہتے ہیں کیا ہو گیا، ایک مسجد چلی گئی، 2 مسجد چلی گئی، مسجدیں بہت ہیں اور بنا لو مسجد۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت ہے۔ بہرحال یہ اخیر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث کو سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانے کی ضرورت ہے۔ اس مشکل وقت سے اگر آپ نے آپ کو نکالنا ہے، اس پریشانی کو اگر ختم کرتے دیکھنا ہے، اپنی بیوی بچوں کی اگر آئندہ کے لیے سہولتیں دیکھنی ہے، اگر ہمیں دیکھنا ہے، اگر ہمیں سوچنا ہے، اور اگر ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے مسلمان بن کے رہیں، ہمارا گھر اسلامی گھرانہ رہے، ہمارا ماحول اسلامی ماحول بنے، تو اس غفلت سے نکلنا پڑے گا، یعنی حقیقت میں مسلمان بننا پڑے گا، حقیقت میں مسلمان بننا پڑے گا۔ یہ چولہ نہیں چلنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، ان اللہ خبیر بما یصنعون، ان اللہ خبیر بما یعملون، اور کس کس جگہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا کب دھوکے دو گے، کب دکھاؤ گے کر کے، اللہ کو سب معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے، کس کا چہرہ مورا کیسا ہے، کس کا لباس کیسا ہے، کس کی سوچ کیسی ہے، کون کہاں جا رہا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے اللہ، سب سے زیادہ مخلوقات کا سب سے زیادہ علم اللہ کو، ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے اس چوغے سے باہر آنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی سلام کی حدیث ہے، ثلاث من کن فی نشر اللہ علیہ کنف وادخلہ اللہ الجنہ۔ اللہ کے نبی سلام نے فرمایا 3 کام کر لو۔ کتنے کام؟ بولو بھائی،
تین کام کر لو، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں تمہیں عزت عطا فرمائیں گے، دنیا کی سربلندی عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی کو آسان کر دیں گے، اللہ تعالی تمہاری زندگی کو کامیاب بنا دیں گے۔ تم جب تک دنیا میں رہو گے راحت اور رحمتوں کے ساتھ رہو گے، اچھی کامیابی کے ساتھ رہو گے، عزت اور ترقی کے ساتھ رہو گے، اور جب اللہ کے یہاں جاؤ گے کل قیامت میں میدان محشر میں، جب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ساری انسانیت کو جمع ہونا ہے، حضرت آدم سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی آخری امت اور آخر انسان تک، ہر انسان کو جب اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے، اور جمع کس لیے ہوں گے؟ حساب و کتاب کے لیے۔ لاؤ کیا کر کے آئے دکھاؤ، بایو ڈاٹا کہاں ہے، کہاں ہے نامہ اعمال، لاؤ کیا کر کے آئے۔ 70 سالہ زندگی تھی، 80 سال دنیا میں رہے، کہاں لگا دکھاؤ۔ یہ جوانی کہاں گزری تھی، کہاں لگایا تھا بڑھاپا، لگاؤ لاؤ دکھاؤ۔ مال کہاں سے کماتے تھے، کام کیا کرتے تھے، کاروبار کیا تھا، کہاں سے لاتے تھے، خرچ کیا کہاں کیا کرتے تھے۔ جب ساری چیزوں کا زندگی کے ایک ایک لمحے کا جب حساب ہوگا، اور وہ حساب بھی اس کو بیان کرنے کے لیے اگر اس واقعے محشر کو بیان کیا جائے، میدان محشر کی سختی اور گرمی کو برداشت اگر بیان کیا جائے، تو میرے حساب سے تقریباً 20 منٹ 25 منٹ چاہیے، اور مجھے خود 15-20 منٹ ملی، تقریباً 12-13 منٹ تو جا چکی ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ساری انسانیت جمع ہو، نفسی نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی کی مدد ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں، ابا نا نا نا، اماں نا نا، بھائی نا نا، بہن نا، رشتہ دار نا، فلاں عزیز فلاں دوست نا نا نا، کوئی نہیں، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ فرماتے ہیں نا دنیا میں سوچتے ہو فلاں میرا بڑا عزیز ہے، فلاں سے میرا اچھے تعلق ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں پوسٹ میں ہے، اور فلاں کے تعلق فلاں تک ہے، وہاں تک ہے اور یہاں تک ہے، نا یہ چلنے والا نہیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ آج تو یہ ہوگا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں آج تو تمہارے منہ بند کر دیے جائیں گے، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اب اللہ سے معذرت بھی نہیں کر سکتے، جھوٹ تو بولنا ہی نہیں ہے، اللہ تو جانتے ہیں۔ اب کیا ہوگا جی، منہ بھی بند، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی مدد کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں۔ ماں جو اپنے بچے کے لیے جان قربان کرتی ہے، سب سے زیادہ ماں سے زیادہ محبت اور کون کرے گا؟ بچہ روئے، ذرا اس کو تکلیف ہو، ماں کی نیند فوراً کھل جائے گی، فوراً اپنے بچے کو اٹھائے گی، فوراً اس کو دیکھے گی کیا پریشانی، فوراً اس پریشانی کو دور کرے گی۔ ماں بھی کام آنے والی ہے، وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ اللہ ایسے مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو مغفور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائیں جہاں کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کا مسئلہ بھی حل، دنیا میں بھی آسان ہے، عزت راحت اور رحمت، اور کل قیامت میں میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس کو نصیب فرما کر، اللہ اس کی مغفرت اور بخشش فرما کر اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، جو یہ 3 کام کرے گا۔ کتنے کام بولو بھیا؟ 3 کام سن لو۔ اللہ تعالیٰ نہ معلوم کس پر عمل کی توفیق دے دے، اور اللہ تو نقطہ نواز ہے، ذرہ نواز ہے۔ ساری زندگی کوئی شخص گناہ کرتا رہا، ساری زندگی، اخیر میں کوئی ایسا کام کر لیا اللہ کو پسند آیا۔ مشہور واقعہ ہے، بچے پڑھتے ہیں کتابوں میں، فاحشہ عورت جو بدکاری کیا کرتی تھی، جو زناکاری کیا کرتی تھی، اور اتنا سا نیکی کا کام کیا، ایک پیاسے کتے کو پانی پلاتے، انسان کو نہیں پلاتے۔ حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ نہیں کیا، پڑوسیوں کے ساتھ نہیں، صرف اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ کو رحم آ گیا، اور وہ فاحشہ عورت، وہ بدکار عورت، وہ زناکار عورت، وہ اتنی ملعون عورت جس کو ساری دنیا برا بلا کہا کرتی تھی، مرنے کے بعد کسی نے دیکھا کہ جنت میں ٹہل گئے۔ جس نے دیکھا تھا خواب میں پوچھا تمہارا کون سا ایسا ہے، تم تو اتنی بدکار تھی، تم کیسے جنت میں چلی گئی؟ کہا کہ ایسے ایک پیاسا کتا پڑا ہوا تھا، اس کو پانی پلا دیا، اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ اللہ تو نقطہ نواز ہے، نہ معلوم کون سی بات
اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسی کو میرے لیے، آپ کے لیے اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ان سب کے لیے اللہ کرے پوری امت مسلمہ کے لیے بنا دے۔ لیکن اللہ جس کو عمل کی توفیق دے دے اور اللہ کو جس کا عمل پسند آ جائے اور اس عمل کرنے کی بدولت اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تین کام کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلاۃ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت جابر سے روایت نقل کی گئی، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من کن فی ثلاث من کن فی، تین کام جو کوئی کر لے گا نصر اللہ علیہ کنفہ، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، وادخلہ اللہ الجنہ، اور اللہ اس کی مغفرت فرما کر اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرمایا رفق بالضعیف، کمزوروں کے ساتھ، اپنے سے جو چھوٹے لوگ ہیں، کمزور ہیں حیثیت میں، علم میں، مال میں، عہدے میں، دنیا کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، گاؤں کے، برادری کے اعتبار سے جو کمزور طبقے کے لوگ سمجھے جاتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ کیسے ہو بھیا؟ طبیعت پانی ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، یعنی جو ہمارے کرنے کے کام، اصل میں مولانا آپ کی ایک منٹ ایک لوں گا، ہم وہ کام کرتے ہیں جو کام اللہ کے کرنے کے، ہم وہ کام کرتے ہیں جو کام اللہ کے کرنے کا، اللہ کے کرنے کا، فلاں بے نمازی ہے، فلاں زکوٰۃ نہیں دیتا، فلاں نے حج ہی نہیں کیا، اتنا پیسہ ہے پھر بھی حج نہیں کیا، نہیں، یہ کام ہمارے نہیں ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ اللہ کل قیامت میں اپنے آپ پوچھیں گے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، اس کو جواب دینا پڑے گا، کیوں زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، خود جواب دینا، حج کیوں نہیں کیا بھائی، بحیثیت عالم ہمارے علماء کی ذمہ داری، العلماء ورثۃ الانبیاء، بتلا دیں حج کس پر فرض ہے، زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کتنی دینی ہے، کہاں دینی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کن کن وقتوں میں پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، ساری تفصیل سمجھا دیں۔ یہ علماء کا کام ہے۔ نہیں پڑھی، جان پوچھ کر نہیں پڑھی، چھوڑ دی، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس سے پوچھیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام یہ بھیا کیسے ہو، مزاج کیسے ہے، طبیعت کیسی ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، بچے ٹھیک ہے، ہمارے کرنے کے کام یہ ہے۔ خندہ پیشانی سے حسن سلوک اس کے ساتھ کیا جائے، اچھی طرح ملاقات کر کے اس سے سلام کلام کر لیا جائے، اگر کوئی اختلافی اس کی ہماری بات ہو گئی فوراً اس کو ختم کر دیا جائے، بھیا آپ نے یہ بات کہی، ہم نے معاف کر دی، آپ بھی ہمیں معاف کر دیں، بس کہہ رہا تھا رفق بالضعیف، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو گے بھائی، بولو، سننا نہیں ہے خالی، بولنا بھی ہے، بولو، کریں گے، کیا کریں گے؟ کمزوروں کے ساتھ، جو اپنے سے چھوٹے لوگ کسی بھی اعتبار سے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، وحقوق الوالدین، ماں باپ کا حق ادا کرنا۔ کیا کرنا ہے دوسرا کام؟ بولو، ماں باپ کا حق ادا کرنا۔ اگر ماں باپ حیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد یوں کہیں، ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو اگر سب سے بڑی نعمت دی تو وہ صحت ہے، اس کی زندگی، اس کی صحت، اس کی تندرستی، اور پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ کا بدل نہیں۔ ماں باپ جب دنیا سے چلے جائیں، جب پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ جب تک ماں باپ تم سے راضی نہیں ہوں گے اللہ بھی راضی، بولو، نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کو راضی کرنا ہی پڑے گا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی، انتقال ہونے لگتا، بیمار پڑ گئے، صحابی ہیں، انتقال ہونے لگتا، بیوی رو رہی، گھر میں رونا دھونا ہو رہا، سب کو پتہ لگا، وہ بھی اکٹھا، یہ بھی اکٹھا، صبح سے شام ہو گئی، اب روح نکل جائے گی، پریشانی کے عالم کرنا۔ اللہ کے نبی سلام حیات، آپ کے دور نبوت کا واقعہ آپ کو بتلایا گیا کہ ایسے ایسا ہوگا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، پوچھا کیا وجہ ہے کہ جی کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، ایسا کام نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، پھر آخر کیا وجہ ہے؟ بتلایا کہ ان کی ماں سے لمبا واقعہ ہے، ماں ناراض ہے، بلایا گیا، کہا گیا، کو سمجھایا گیا، نہیں سمجھی تو ذرا دوسرے طریقے سے سمجھایا گیا، سمجھ گیا، انہوں نے معاف کر دیا، انتقال۔ جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اللہ بھی راضی نہیں ہے۔
راضی کرنا ہی پڑے گا، کرنا ہی پڑے گا۔ بغیر ماں باپ کو راضی کیے جنت میں نہیں جا سکتے، بالکل نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، میرا دعویٰ نہیں، اللہ نے کہہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن کریم میں اپنے حق، اپنے حکم کو بیان فرمایا، وہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا۔ آج ہم مسلمانوں کی ایک بڑی خراب برائی ایک یہ بھی ہے کہ ہمارا فلاں بڑا عزیز ہے، میں اپنے دوست کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گھر میں ماں بیمار، ابا کی دوائی آنی ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، فلاں کے لیے جان قربان کر دوں گا، فلاں سے مجھے محبت، فلاں سے مجھے عشق ہے۔ بات کو تفصیل میں لے جائیں، بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں بھیا، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ صحابی آتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی سے، کس کا حق ہے میرے اوپر، کیا کروں میں، حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر، ماں کا۔ صحابی پوچھتے ہیں پھر اپنی ماں، پھر کس کا حق ہے، کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، کیا کروں؟ اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو۔ چوتھے نمبر فرمایا تیرے باپ، ابا کی بھی خدمت کرنی، یعنی ماں باپ کی خدمت کے بغیر اللہ کو راضی کرنا، ماں باپ کی خدمت کے بغیر اللہ راضی ہو جائے، ماں باپ کو ناراض کر کے جنت میں چلے جائیں، یہ غفلت ہے، یہ صرف ایک غفلت ہے۔ تو دوسرا کام ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے، اور ماں باپ کا حق ادا تو ہو نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، بس یہ ہو جائے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو جائے کہ بیٹا آپ نے ہماری بہت خدمت کر لی، ہم بیمار تھے، تم نے دوائی لا کر کے دی، ہمیں ضرورت تھی کہ تم ہمارے پیر دبا دو، تم نے دبا دی۔ اور ایک بات اور کر دو مسئلے کے طور پر، ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری اولاد پر ہے، لڑکوں کی بیویوں پر نہیں، سمجھے؟ تمہارے ماں باپ کی ذمہ داری کس پر ہے؟ تم پر۔ میرے ماں باپ کی ذمہ داری کس پر؟ مجھ پر، میری بیوی پر نہیں۔ وہ اگر اپنی طبیعت سے، اپنے آپ سے، اپنی خوشی سے کوئی کام کرنا چاہے، ماں باپ کی خدمت کرنا چاہے، کر دے، اس کو ثواب ملے، لیکن اس کی ذمہ داری اس کے ساتھ مار پیٹ نہیں ہو سکتی۔ تم نے کیوں نہیں کیا، میری ماں بیمار، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، اور اسی پر اتنی بات بڑھ جائے کہ طلاق کی نوبت آ جائے۔ اس طرح کے واقعات رات دن سننے میں آتے، اس لیے مسئلے کے طور پر عرض کیا، آپ خود ذمہ دار، آپ ذمہ داری کو پورا کیجیے، نہیں کر سکتے انتظام کیجیے، آپ کا کام۔ جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کریں گے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ تین کام بتلائے، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا معاملہ کرنا ہے، ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے۔ والإحسان إلى المملوك، جو تمہارے نوکر چاکر ہیں، خادم ہیں، فیکٹری کے ملازم، کمپنی کے امپلائی، جو کچھ بھی جس طرح کے بھی کام آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا، بڑا بنایا، سرپرست بنایا ہے، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کی ذمہ داری میں، آپ کی ماتحتی میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ حق اور آپ کا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ ان تمام کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ یہ نہ ہو فلاں ہمارا نوکر ہے، حقارت سے اس کو بلائیں، حقارت سے اس کو دیکھیں، نہیں، اللہ اس کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے۔ آپ کون سا اللہ کو ریکویسٹ کر کے آئے تھے، درخواست دے کے آئے تھے، اللہ فلاں کمپنی میں لگا لوں گا، آپ میرے لیے طے کر دیجیے، اور وہ فلاں کہہ کے آیا تھا نہیں اللہ مجھے نہیں لگانی، مجھے فلاں کی کمپنی میں جو ہے نوکری کرنی ہے، نہیں، اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ کے ذریعے سے سوئیے لوگوں کی یا اس سے کم زیادہ اللہ تعالیٰ نے روزی کا بندوبست آپ کے ذریعے سے کیا ہے۔ وہ آپ کے یہاں کام کرتے ہیں، آپ کے گھر کے ملازم، آپ کے کارخانے فیکٹری کے ملازم ہیں، آپ ان کا حق ادا کریں۔ یہ تین کام کرنے کے، یہ تین کام کریں گے انشاءاللہ، بولو بھیا کریں گے انشاءاللہ کریں گے۔ نہ معلوم کون سا ایسا کام ہو جائے ہم سے، اللہ کو کام ہمارا پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ یہاں جلسے کی برکت سے اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے دے، اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے دے، اور اس کام کرنے کی برکت سے اللہ ہماری دنیا کو اور آخرت کو بنا دے۔ جو کچھ بھی باتیں کہی گئی ہیں، اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اب آئیے حضرات سامعین، آپ کی زحمت تمام بلا کسی تاخیر